फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। तेलंगाना आरटीसी ने उगादी और ईद उल फितर के मौके पर ज़ायद खुसूसी बसें चलाने का फैसला किया ताकि ईद और त्यौहार के मौके पर अपने आबाई मुकामात जाने और फिर वापस होने वाले मुसाफिरीन को सहूलत हो। हुकाम ने बताया कि ज़ायद बसों का इंतजाम अहम अजला के लिए किया गया और 23 मार्च तक ये सिलसिला जारी रहेगा। खुसूसी बसों के किराए में 1.5% गुना इजाफा किया गया है, जबकि रेगुलर बस सर्विस के किराए में कोई तब्दीली नहीं होगी। खातून मुसाफिरीन को पल्ले वेलुगु एक्सप्रेस, सिटी ऑर्डिनरी और मेट्रो एक्सप्रेस बसों में उगादी और ईद के मौके पर मुफ्त सफर की सहूलत बरकरार रहेगी। मुसाफिरीन से ख्वाहिश की गई है कि वो आरटीसी की वेबसाइट पर एडवांस रिजर्वेशन कराएं और मुसाफिरीन तफसीलात के लिए आरटीसी की कॉल सेंटर 04069440000 पर राब्ता किया जा सकता है। हैदराबाद में गैस की किल्लत के नतीजे में आईटी कंपनियों की कारकर्दगी मुतासर होने का खदशा और जल्द ही कंपनियों से मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दिए जाने का इम्कान है। हॉस्टल एसोसिएशन के जिम्मेदार विनय ने बताया कि कमर्शियल गैस की सरबराही में रुकावटें दूर नहीं की जाती हैं तो गच्चीबौली, माधापुर, मदीनागुड़ा, साइबराबाद, शेखपेट और दीगर कई इलाकों में मौजूद हॉस्टल्स में मुकीम आईटी मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की शिद्दत के साथ जरूरत महसूस होगी। कहा जा रहा है कि आइंदा चंद यौम में मुलाजमीन की जानिब से ही कंपनी से ख्वाहिश की जाएगी कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी जाए, क्योंकि पीजी गेस्ट हाउस के अलावा हॉस्टल जहां रहते हुए वो मुलाजिमत कर रहे इन गेस्ट हाउस या हॉस्टल में उन्हें अब ग़िज़ा की सरबराही बंद हो चुकी है या महंगी हो चुकी है, इसलिए वो अपने अखराजात की पाबजाई के मुतहम्मिल नहीं है। बताया जा रहा है कि दोनों शहरों में ज़ायद अज 11,000 पीजी हॉस्टल्स मौजूद हैं, जिनमें लाखों की तादाद में तलबा और मुलाजमीन मुकीम रह कर तालीम और मुलाजिमत जारी रखे हुए हैं। बीआरएस एमएलसी डॉक्टर दासुजो श्रवण ने कानून साज कौंसिल में कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने गवर्नर के खुतबे इजहार तशक्कुर मुबाहिसा में हिस्सा लेते हुए कहा कि गवर्नर का खुतबा बेसिमत तेलंगाना की अक्कासी करता है, इसमें हकीकी मसाइल का कोई हल पेश नहीं किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने तेलंगाना के शोहदा को नजरअंदाज किया, जबकि रोजगार के दावे गुमराहकुन है। श्रवण ने कांग्रेस हुकूमत के 66,000 सरकारी मुलाजिमतों के दावों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि सिर्फ 17,000 नई मुलाजिमतें दी गई हैं, जबकि बाकी मुलाजिमतें बीआरएस हुकूमत की हैं। बीआरएस दौर में एलामिया जारी किया गया, इम्तिहानात का अमल मुकम्मल किया गया, सिर्फ तकर्रुर नामे हवाले करके कांग्रेस हुकूमत अपना कारनामा करार देते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही। हैदराबाद के मुशीराबाद के बाबूची नगर इलाके में वाक़ A1 फ्रेश चिकन मार्ट पर वारसीगुड़ा पुलिस ने धावा करते हुए तकरीबन 610 किलो सड़ा हुआ गोश्त जब्त कर लिया। पुलिस को इत्तला मिली थी कि दुकान का मालिक शेख शकील खराब चिकन फरोख्त कर रहा, जिस पर कार्रवाई करते हुए दुकान की तलाशी ली गई। जांच के दौरान गोश्त से शदीद बदबू आने के साथ साथ ये भी पाया गया कि उसे इंतहाई गैर सेहतबख्श माहौल में रखा गया था, जहाँ चूहे और बिल्लियां आजादाना घूम रही थी। मजीद तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि दुकान का ट्रेडिंग लाइसेंस 1 साल कबल ही खत्म हो चुका था, ताहम इसके बावजूद बगैर तजदीद के गैर कानूनी तौर पर कारोबार जारी रखा। पुलिस ने मुलजिम शेख शकील को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असम्बली टी जीवन रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफे का वाज़ेह तौर पर इशारा देते हुए कहा है कि पार्टी से अलहदगी इख्तियार करना यकीनी हो चुका है। जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार से इख्तलाफात के सबब जीवन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर ली और वो अपने हामियों के साथ सरगर्म मशावरत में मसरूफ है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि हामियों से मशावरत के बाद वो फैसले का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत से मुतालिक अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, शख्सी फायदे के बजाय जगतियाल के अवाम की भलाई को पेश नजर रखते हुए कोई फैसला करेंगे। हालिया मजालिस मुकामी के इंतखाबात में जीवन रेड्डी के हामियों ने कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लिया था। जीवन रेड्डी की नाराज सरगर्मियों के दरमियान सियासी हलकों में उनकी बीआरएस में शमूलियत की कयास आराइयां जोरों पर है।
LPG کی قلت. کئی ڈیری آپریٹرز اور مالکان کا کہنا ہے کہ دودھ کے پیکٹ بنانے والی فیکٹریوں کو گیس کی مناسب سپلائی نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہو رہی اور اس کے نتیجے میں دودھ کی صنعت میں کمی پیدا ہو رہی ہے. مہمان نوازی اور فوڈ بزنس کے شعبوں کے بعد کیا LPG کی سپلائی کے بارے میں جاری غیر یقینی صورتحال اب ڈیری صنعت کو بھی متاثر کرے گی؟ مہاراشٹر کی کئی ڈائریز نے دودھ کی پروسیسنگ اور پیسچرائزیشن میں سست روی کے ساتھ ساتھ دودھ کے پیکٹ اور کارٹون کی کمی پر تشویش ظاہر کی ہے. اطلاعات کے مطابق ان کی پیداوار مغربی ایشیا میں امریکہ، اسرائیل، ایران جنگ سے پیدا ہونے والے توانائی بحران کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. ایک ویب سائٹ کے مطابق کئی ڈیری آپریٹرز اور مالکان کا کہنا ہے کہ دودھ کے پیکٹ اور کارٹون بنانے والی فیکٹریوں کو گیس کی مناسب سپلائی نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے پیداوار متاثر ہو رہی اور اس کے نتیجے میں دودھ کی صنعت میں کمی پیدا ہو رہی. گووردھن ڈیری کے بانی اور صدر دیویندر شاہ نے کہا ہے کہ اس وقت دودھ کے پیکٹ اور کارٹون آسانی سے دستیاب نہیں کیونکہ انہیں بنانے والی فیکٹریوں کو کافی گیس نہیں مل رہی. انہوں نے مزید کہا ہے کہ موجودہ سپلائی صرف 10 دن تک چل سکتی ہے. ہوٹلوں، ریسٹورانٹ اور ہول سیل خریداروں کی جانب سے دودھ کی طلب بھی کم ہو گئی ہے کیونکہ LPG کی کمی کے باعث کئی تجارتی کچن کو اپنے مینیو کم کرنے پڑے ہیں. ککٹ پلی کے علاقے میں موٹر سائیکل سواروں سے 1 کروڑ روپے لوٹنے کے سنسنی خیز معاملے کو پولیس نے محض 24 گھنٹوں میں حل کرتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ 5 دیگر ملزمان تاحال مفرور ہیں. پولیس کے مطابق گرفتار شدگان میں محمد عمر شریف، محمد غوث صدام، عبدالحمید اور محمد خسرالدین شامل ہیں. تمام ملزمین کا تعلق حیدرآباد کے مختلف علاقوں سے ہے اور ان میں سے بیشتر پیشے سے ڈرائیور ہیں. تفصیلات کے مطابق محمد عظیم الدین جو بہادرپورہ کا رہنے والا ہے، ایک خانگی کمپنی کے لیے نقد رقم کی وصولی کا کام کرتا تھا. اسے اپنے ساتھی محمد خسرالدین کے ساتھ کوکٹ پلی سے 1 کروڑ روپے وصول کرنے بھیجا گیا تھا. پولیس تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ محمد خسرالدین نے ہی اس واردات کی سازش تیار کی تھی. اسے معلوم تھا کہ جمع کی جانے والی رقم غیر قانونی حوالہ لین دین سے متعلق ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی محمد عمر شریف اور دیگر افراد کے ساتھ مل کر ڈکیتی کا منصوبہ بنایا. واردات کے روز جب دونوں موٹر سائیکل پر رقم لے کر واپس آ رہے تھے تو پلر نمبر 836 کے قریب ملزمین نے ان پر حملہ کر دیا. ملزمین نے مرچ پاؤڈر آنکھوں میں چھڑک کر ان دونوں کو بے بس کر دیا جس کے باعث موٹر سائیکل بے قابو ہو کر ایک بس سے ٹکرا گئی. اسی دوران ملزمین رقم سے بھرا بیگ لے کر فرار ہو گئے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس حرکت میں آئی اور جائے وقوع سے ملنے والے شواہد کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کیا. ایک موٹر سائیکل کی شناخت کے ذریعے ملزمین تک رسائی حاصل کی. بعد ازاں پولیس نے اطلاع ملنے پر راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمس آباد پر کارروائی کرتے ہوئے ملزمین کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ طیارے کے ذریعے لکھنؤ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ضلع ظہیر آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش رات 9 بجے سے مسلسل جاری رہی. یہ موسمی صورتحال اچانک بدلتے موسم کی علامت جس میں تیز آندھی کے ساتھ بجلی کی کڑک اور بارش شامل ہے. ایسے موسم میں احتیاط بہت ضروری ہے، خاص طور پر کھلے مقامات، درختوں اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں. چل جان دے. اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک مشرق وسطی میں جاری سنگین کشیدگی کے باعث گہری تشویش میں مبتلا ہیں جس کا اثر اب براہ راست عام لوگوں پر بھی ہونے لگا ہے. اسی دوران افغانستان اور پاکستان کے درمیان وقفے سے جاری کشیدگی نے ایک بار پھر شدت اختیار کر لی. حالیہ واقعے میں پاکستان کی جانب سے کابل کے ایک اسپتال پر فضائی حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں تقریباً 400 افراد جاں بحق اور 250 سے زائد زخمی ہوئے. کانگریس نے اس فضائی حملے میں جان گنوانے والے افغانستان کے لوگوں کے تئیں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا، انڈین نیشنل کانگریس کی جانب سے ہم کابل میں حالیہ فضائی حملوں کے نتیجے میں ایک اسپتال پر حملے کے باعث تقریباً 400 بے گناہ شہریوں کی ہلاکت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں. اپنی پوسٹ میں کانگریس صدر نے آگے لکھا، ہم انسانیت کے خلاف اس گھناؤنے عمل کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ایسی بربریت کو عالمی سطح پر سختی سے مسترد کیا جانا چاہیے. ہریانہ سے راجیہ سبھا کی 2 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی جس میں کافی ہنگامہ دیکھنے کو ملا.
اور اسمبلی احاطے میں ماحول انتہائی گرم رہا اور جب بی جے پی حامی آزاد امیدوار ستیش ناندل سے کانٹے کے مقابلے میں کانگریس امیدوار کرم ویر بدھ کو کامیاب قرار دیا گیا تو کانگریس لیڈران و کارکنان نے راحت کی سانس لی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بی جے پی نے آزاد امیدوار کو جیت دلانے کے لیے پورا زور لگا دیا تھا اور کانگریس کے کچھ ووٹوں پر اعتراض بھی ظاہر کر دیا تھا۔ کچھ کانگریس اراکین اسمبلی نے مبینہ طور پر کراس ووٹنگ بھی کی، اس لیے کانگریس میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کانگریس امیدوار کی فتح کے بعد کچھ لیڈران جذباتی نظر آئے۔ روہتک سے کانگریس رکن اسمبلی بی بی بٹرا اور شاہ آباد کے رکن اسمبلی رام کرن کالا تو خوشی سے رو پڑے۔ اب اس پورے معاملے میں ہریانہ سے کانگریس رکن پارلیمنٹ دیپندر سنگھ ہڈا نے پریس کانفرنس کر پارٹی کا موقف سامنے رکھا۔ مکیش امبانی بھارت کے معروف صنعت کار، سرمایہ کار اور دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ مکیش امبانی 19 اپریل 1957 کو اڈین میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد دھیرو بھائی امبانی ایک عظیم بزنس مین تھے جنہوں نے ریلائنس کمپنی کی بنیاد رکھی۔ ان کی والدہ کا نام کوکلا بین امبانی ہے۔ بعد میں ان کا خاندان ممبئی منتقل ہو گیا۔ مکیش امبانی نے کیمیکل انجینئرنگ کی تعلیم انسٹی ٹیوٹ آف کیمیکل ٹیکنالوجی سے حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے سٹینفورڈ یونیورسٹی میں MBA کے لیے داخلہ لیا مگر اپنے والد کے کاروبار میں شامل ہونے کے لیے تعلیم ادھوری چھوڑ دی۔ مکیش امبانی نے اپنے والد کے ساتھ مل کر ریلائنس انڈسٹریز کو ترقی دی۔ ان کی قیادت میں کمپنی نے پیٹرولیم، ٹیکسٹائل، ٹیلی کمیونیکیشن اور ریٹیل جیسے شعبوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے ریلائنس جیو کا آغاز کیا جس نے بھارت میں انٹرنیٹ اور موبائل سروسز میں انقلاب برپا کر دیا۔ مکیش امبانی کئی سالوں تک ایشیا کے امیر ترین شخص رہے۔ ان کی کمپنی دنیا کی بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ان کا گھر انٹیلیا دنیا کے مہنگے ترین گھروں میں شامل ہے۔ مکیش امبانی کی شادی نیتا امبانی سے ہوئی۔ ان کے 3 بچے ہیں، آکاش، ایشا اور آنند امبانی۔ مکیش امبانی اور ان کے اہلیہ ریلائنس فاؤنڈیشن کے ذریعے تعلیم، صحت اور دیہی ترقی کے شعبوں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ مرکزی حکومت بھلے ہی دعوے کر رہی کہ LPG بحران صرف لوگوں میں پھیلائی گئی گمراہی کا نتیجہ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ملک کی کئی ریاستوں میں ایسے لوگ نکل کر سامنے آ رہے ہیں جہاں کئی دنوں سے کھانا نہیں بن پایا ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز وائرل ہو رہی جن میں قطار بند لوگ پریشان حال دکھائی دے رہے۔ وہ LPG سلنڈر کی کالا بازاری کی شکایت کر رہے اور گھنٹوں لائن میں لگنے کے بعد بھی خالی ہاتھ واپسی پر مایوسی بھی ظاہر کر رہے۔ اس معاملے میں ایک بار پھر لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے موجودہ حالات کے لیے پوری طرح سے وزیر اعظم مودی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ جاری کی جس میں لکھا، ملک میں LPG بحران گہراتا جا رہا لیکن مودی حکومت حل تلاش کرنے کی جگہ جھوٹے فسانے، سوال پوچھنے والوں کو طعنے اور نئے بہانے دے رہی۔ انہوں نے اس پوسٹ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی جس میں موجودہ خراب حالات اور عوام کی پریشانی کو دکھایا گیا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای نے مشرق وسطی میں جاری جنگ کے درمیان اپنی طرف سے پہلا بڑا حکم صادر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ تبھی رکے گی جب امریکہ و اسرائیل گھٹنے ٹیک دیں گے۔ مجتبی خامنہ ای نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ابھی امن کا کوئی امکان نہیں۔ ایک سینئر ایرانی آفیسر کے مطابق مجتبی خامنہ ای نے جنگ بندی سے متعلق ان سبھی تجاویز کو مسترد کر دیا جو دوسرے ممالک کے ذریعے ایران تک بھیجے گئے تھے۔ خبر رسائی ادارے کے مطابق افسر نے بتایا کہ 2 ممالک نے ایران کی وزارت خارجہ تک یہ پیغام پہنچائے تھے لیکن ان کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں دی گئی۔ موصولہ اطلاع کے مطابق مجتبی خامنہ ای کا کہنا ہے کہ اب امن کا وقت نہیں، جب تک امریکہ و اسرائیل کو گھٹنوں پر نہیں لایا جاتا، وہ شکست نہیں مانتے اور ایران کو ہر جانا نہیں دیتے، تب تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سپریم لیڈر نے اپنی پہلی خارجہ پالیسی میٹنگ میں بہت سخت رخ اختیار کیا اور امریکہ و اسرائیل سے بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا۔ وینزویلا پر حملہ کر اس کے صدر کو گرفتار کرنے اور ایران کے خلاف جنگ چھیڑنے کے بعد بھی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے جنگ کا جنون ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बाएं बाजू के मुल्क क्यूबा पर भी हमले के अपने मंसूबे को मंजर-ए-आम पर लाया। दरअसल अमेरिका की जानिब से क्यूबा की नाकाबंदी की गई है, जिसके सबब वहां तेल नहीं पहुंच पा रहा। यही वजह है कि क्यूबा में पावर ग्रिड बुरी तरह मुतासिर और बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से क्यूबा का बेशतर हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मेरा मानना है कि क्यूबा पर कब्जे का एजाज मैं ही हासिल करूंगा और क्यूबा पर कब्जा करना या उसे आज़ाद कराना ये एक बड़ा एजाज होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं क्यूबा को आज़ाद भी करा सकता हूं और इस पर कब्जा भी कर सकता हूं। मैं इसके साथ जो चाहूं वो कर सकता हूं। क्यूबा इस वक्त बहुत कमजोर हालत में है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।